بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ روایت کا آخری حصہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 4 کاموں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ رمضان مبارک میں جو نیکیاں کرنی ہیں وہ تو کرنی ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 4 کاموں کی کثرت کیا کرو۔ اس کو 4 کلموں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ، تیسرا اسألک الجنت، اور چوتھا واعوذ بک من النار، یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 3 طرح کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام یہ فرماتے ہیں کہ پریشانیوں کے اندر اس کے لیے راحت کا سامان فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور تیسرا انعام یہ فرماتے ہیں وہ غم، جو غم اس کو گھلا رہا ہوگا، اللہ رب العالمین اس غم کو راحت سے تبدیل فرما دیں گے، اس غم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو یہ جنت اور جہنم خود اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس کو جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ یہ قبولیت دعا کے مواقع ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان 4 باتوں کو قبول کر لیا تو ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا اللہ ہمارے روزے تراویحوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، آپ نے اپنا دربار رحمت کا کھولا ہوا ہے
اے اللہ اس رحمت کے دروازے سے ہم سب کو فیضیاب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے بال بچوں میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، تمام امت مسلمہ میں سے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کی درخواست کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے محلے کے ساتھی بھائی حسین کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ملا ہے، اے اللہ ہم آپ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اے اللہ ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے چاک فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو اپنے نور عرفان سے منور فرما دیجئے۔ آپ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے جنت کا شوق عطا فرما دیجئے، جہنم کا خوف عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔